السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام سبق نمبر ہے 143 143 ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنه املککم لعربه متفق علیہ واللفظ لمسلم وزاد فی روایت فی رمضان۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے اور بیویوں سے معانقہ بھی کرتے، یعنی گلے لگاتے، لیکن فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسبت اپنے جذبات پر خوب کنٹرول ضبط رکھنے والے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بوسو کنار اور بیویوں سے معانقہ گلے لگانا یہ عمل رمضان میں کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا رمضان میں روزے کی حالت میں خاوند بیوی کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے بوسے لینا اور ایک دوسرے کو گلے لگانا یہ درست اور صحیح ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو گلے لگا سکتا ہے اور بیوی کو بوسہ دے لے سکتا ہے، لیکن یہ وہ شخص یہ عمل کرے جو اپنے جذبات پر قابو بھی رکھنے والا ہو۔ اگر جذبات جو ہے وہ کنٹرول نہ ہوئے اور روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور پھر روزے دار کو کفارہ بھی دینا ہوگا، اور جس نے یہ عمل کر لیا پھر اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں تو 2 ماہ کے 60 دن کے روزہ رکھنے ہوں گے، اور اگر یہ نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور پھر جس روزے میں یہ عمل کیا روزے کو توڑا، اس کے بدلے پھر 1 دن کا دوبارہ رمضان کے بعد روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو اس حدیث میں یہ معلوم ہوا روزے دار روزے کی حالت میں خاوند بیوی بوسو کنار اور پیار و محبت مباشرت کا معنی گلے لگانا، پیار اور محبت کرنا یہ ہے ہم بستری کے علاوہ۔ تو یہ وہ شخص کرے جو کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا ہو۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے، اور آپ روزے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، احرام کی حالت میں بھی پچھنا لگوایا اور روزے کی حالت میں بھی پچھنے لگوائے۔ اگلی حدیث عن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی رجل بالبقیع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم، اخرجه ابو داود والترمذی، اخرجه ابو داود فقط وصححه احمد وابن خزیمہ وابن حبان۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیع میں ایک ایسے شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
جو رمضان میں پچھنے لگوا رہا تھا، آپ نے فرمایا پچھنے یعنی سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اول ما کرہت الحجامۃ للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواہ الدارقطنی وقواہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ پہلے پہل روزے دار کے لیے سنگی لگوانا اس طرح جو ہے وہ مکروہ ہوا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی، نبی علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی سنگی لگانے والا اور لگوانے والا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے سنگی لگوانے کی رخصت دے دی، اور انس رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں سنگی لگواتے تھے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور قوی کہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان تین احادیث کے اندر یہ بات معلوم ہوئی، پہلی حدیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت روزے میں سنگی لگوائی، دوسری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوانے کے تعلق سے فرمایا روزے میں سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ گیا، اور تیسری حدیث کے اندر آپ نے روزے کی حالت میں سنگی لگوانا جو ہے وہ اس کے لیے رخصت دی۔ اب اس بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ روزے کی حالت میں سنگی لگوانا، پچھنے لگوانا، سنگی اور پچھنا ایک مخصوص طریقے پر سر میں، پیٹھ میں، مختلف جگہوں پر کٹ لگانا اور کپ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے جو ہے وہ جسم میں سے خون نکلوانا۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کی جو دلیل ہے وہ جناب شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور اس طرح کی دیگر روایات۔ اور اس کے برعکس بعض نے کہا کہ سنگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے عبداللہ بن عباس، جیسے عائشہ، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی دلیل یہ دیگر احادیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت صیام میں، روزے کی حالت میں سنگی لگوائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ یعنی صحابہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دار کے لیے سنگی لگوانا ناپسند کرتے تھے؟ انس نے کہا کہ نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ بخاری 1940، یعنی روزے کی حالت میں اگر سنگی لگوائے گا، خون نکالے گا تو زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہے، اس لیے روزے کی حالت میں سنگی لگوانا مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، یہ تمام روزے کی حالت میں سنگی لگوایا کرتے تھے۔ موطا امام مالک 275، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا روزے دار کو سنگی لگوانا اس لیے مکروہ ہے کہ کمزوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ سنگی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ روایت، یہ حکم منسوخ ہے، جیسے کہ دارقطنی میں ثم رخص النبی بعد فی الحجامۃ للصائم، اور امام البانی اور امام ابن حزم رحمہم اللہ تعالی کا بھی یہی موقف ہے کہ سنگی لگوانے سے روزے ٹوٹنے کا حکم
منسوخ ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس مسئلے پر بحث کر کے آخر میں یہ لکھتے کہتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر تطبیق یہ ہے کہ سینگی لگوانا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جسے کمزوری لاحق ہوتی ہو، اور کمزوری اس حد تک پہنچتی ہو کہ اس کی وجہ سے افطار کرنا پڑے، تو اس صورت میں سینگی لگوانا زیادہ مکروہ ہے، اور جس شخص کو کمزوری نہیں ہوتی اس کے حق میں سینگی لگوانا جو ہے وہ مکروہ نہیں۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اس قسم کے مسائل سے احتیاط کرنا جو ہے وہ مناسب ہے کہ ایسا نہ ہو سینگی لگواتے لگواتے روزے سے ہی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا ہی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں سینگی لگوا لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے روزے کی حالت میں سینگی لگوانے کا یہ عمل ترک کر دیا، چنانچہ وہ اگر سینگی لگواتے تو رمضان کی راتوں کو لگوا لیا کرتے، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رات کو سینگی لگوائی، بخاری 1938۔ اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف، وقال الترمذی لا یصح فیہ شیء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، نبی علیہ السلام نے رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند سے بیان کیا، اور امام ترمذی نے کہا اس بارے میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، جبکہ دیگر محققین نے اسے صحیح کہا۔ روزے کی حالت میں سرما ڈالنے کے متعلق انس رضی اللہ عنہ کا عمل کہ جناب انس روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، علامہ البانی نے اسے حسن اور موقوف قرار دیا۔ اسی طرح امام اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل علم دوستوں فقہاء محدثین میں سے کسی کو نہیں پایا کہ روزے دار کے لیے سرمے کو مکروہ سمجھتے ہوں، اور امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ روزے دار جو ہے وہ سرما استعمال کر سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں سرما یا دوائی یا ڈراپس وغیرہ آنکھوں میں لگانا جائز ہے، فتاوی اسلامیہ وغیرہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرما لگایا، اور اسے محققین نے صحیح کہا۔ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس روایت کو حسن قرار دیا، ابو داؤد 2378۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے اور آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ بھی ڈال سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا روزے دار روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار، پیار و محبت، گلے لگانا سوائے ہم بستری کے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ جو اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا ہو۔ روزے کی حالت میں سینگی لگوانا بھی درست ہے، اور آنکھوں میں سرما اور دوائی ڈالنا بھی درست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔